اہل تشیع اور اہل تسنن کی کتب احادیث میں مسلم مشترکاً جن کو اللہ کے نبی نے صاحبان امر اور اپنے خلفاء قرار دیے ہیں وہ یہی 12 ہیں. نام بھی بتائے ہیں، لقب بھی بتائے ہیں، ان کی کنیت بھی بتائی ہے، اور ساری اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے. آ جائیں اتحاد کے متمنی افراد، آ کر کے انہی 12 کے پرچم کے نیچے مشترکاً ایک ہو کر مشترک دشمن کے مقابل میں صف آرا ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت اچھا نسخہ ہے کہ جن باتوں پر ہمارا اشتراک ہے اس پر ہم جمع ہو جائیں. 12 خلفاء کہ جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، 20 اس کی سندیں ہیں، اور وہ 12 خلفاء کون ہیں؟ ان کے نام بھی موجود، ان کی کنیت بھی موجود، ان کے القاب بھی موجود. اور پھر آپ نے اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی مسلم یہ بات ہے. مذہب اہل بیت کی بنیاد ہی رسول اللہ کے بعد اس کی ذریت میں جو امام معصوم ہیں ان پر ٹھہرتی ہے. اب عجیب و غریب بات میں آپ کو صحیح یہ سنن ترمذی کی حدیث کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں جن کی اطاعت واجب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ 12 وہی ہیں جو معصوم امام ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ 4 جو خلفاء ہیں نا، خلفاء راشدین، وہ بھی شامل ہیں. اب چھٹا کچھ نے یزید کو کہہ دیا، کچھ نے کہا نہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، بلکہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اس لیے نہیں، یزید چھٹا نہیں ہو سکتا. کوشش کریں گے کہ دیکھیں کوئی اچھا آدمی مل جائے. چنانچہ بنی امیہ ہی میں سے ایک فرد نیکی کی طرف، انصاف کی طرف آتا ہے، اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، لیکن ہے بنی امیہ سے. اس کو لوگوں نے اٹھایا کہ یہ چھٹا جو ہے خلیفہ راشدہ ہے. اب پھر وہ 5واں جو ہے امام حسن مجتبیٰ کو قرار دیا، چھٹا جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو. اب 7واں کون ہے؟ کنفیوز ہے، کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ بہت بعد میں آئے گا. میرے بھائی ان حدیثوں میں جو 12 کا ذکر ہوا ہے پے در پے آنے کی بات ہے. لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا ان 12 کے آنے کی وجہ سے. انہیں ایک کے بعد دیگری آنے والے ہیں، درمیان میں گیپ نہیں ہوگا. یہ عجیب و غریب بات ہے. اچھا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ جب حدیث جب کوئی بنانے والے بناتے ہیں جھوٹی حدیث، تو چونکہ جھوٹی ہوتی ہے اور جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل جو مسلم حدیثیں ہیں اس کے ساتھ جو بات میں بناؤں وہ اس سے کوئی تضاد تو نہیں پیدا ہوتا. یہ بھول جاتے ہیں اور بنا ڈالتے ہیں اور بنا کر کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں. پھر جب دیکھا جاتا ہے تو آسانی سے آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے میں وہ موقع ملتا ہے کہ آپ خود بخود فیصلہ کریں. کس طرح کہ دیکھیں اگر وہ مسلم ہے کہ 12 ہیں، 12 خلفاء ہیں، اور پھر آپ 12 میں ان 4 خلفاء راشدین کو آپ شامل کر لیتے ہیں، تو اب آپ کو 8 کی تلاش ہے. 8 میں آپ نے کہتے ہیں 5ویں جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ، چلے اس کو مان لیتے ہیں. چھٹا یزید نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے. ابھی 6 کی آپ کو تلاش ہے اور ابھی تک نہیں ملے ہیں. ایک طرف یہ ہے، یہ جو توجہ کی گئی، دوسری طرف حدیث بنانے والوں نے یہ بنا ڈالی ہے. اس کو دیکھیے، یہی سنن ترمذی جس کی حدیث آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 2233، 2233. اس حدیث کو آپ دیکھیں، میں ذرا اس کو زوم بھی کروں گا تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے دیکھ سکیں. یہ حدیث ہے کہ جس میں احمد بن منی سے حدثنا سریج بن نعمان حدثنا حشرج ابن نباتہ عن سعید بن جمحان قال حدثنی سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری خلافت امت میں 30 سال کے لیے ہی ہوگی. ثم ملک بعد ذلك، اس کے بعد صرف ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، پھر خلافت میری نہیں ہوگی میری امت میں. اب اس حدیث کو بنا ڈالا ہے، لیکن اب ذرا سوچئے کہ دوسری طرف وہ 12 میں
خلفائے راشدین کو یہی جو 4 ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، چھٹا عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ وہ عدد پورا کرنے کی کوشش کریں، اور 6 اور خلفاء کے انتظار میں بھی ہیں۔ یہاں پر یہ حدیث بھی بنا ڈالی ہے کہ 30 سال کے اندر تو خلافت ساری ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا ملوکیت ہے۔ کون سی بات مانیں ہم؟ اس حدیث کو مانیں گے تو وہ جو مسلم حدیث ہے اس کو جھٹلانا پڑے گا، اگر ان کو مانیں گے تو یہ جو جعلی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ 30 سال کے اندر یہ خلافت کا بوریا بستر جو ہے وہ سمیٹ چکا ہوگا۔ تو ذرا غور کریں، اگر 30 سال خلافت ہے تو پھر یقیناً وہ جو 12 خلفاء، 12 امیر، 12 نقبہ، 12 اماموں کی بات جو رسول اللہ نے فرمائی ہے ان میں سے صرف ایک ہے جو ان خلفاء راشدین میں بتایا جاتا ہے، وہ علی ہے، جو چوتھا نہیں اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ وہاں سے لے کے آپ امام مہدی تک جو 12 امام ہیں ان کو آپ بہرحال ماننا آپ کو پڑے گا، اس لیے کہ اس طرح کی تعویلات سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک طرف یہ حدیث بتائی جا رہی ہے کہ 30 سال میں خلافت میری امت میں ہوگی اور 30 سال کے بعد ختم، جو کچھ بھی ہوگی بادشاہت ہوگی، ملوکیت، اور دوسری طرف سے 12 ہیں۔ 12 میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو 3 ہیں خلفاء ثلاثہ ان کو بھی شامل کر لیں اور عمر بن عبدالعزیز کو بھی شامل کر لیں، عدد پوری نہیں ہوتی ہے، کہتے ہو سکتا ہے بعد میں آئیں گے۔ بعد میں آئیں گے تو یہ جو حدیث ہے یہ کہہ رہی ہے کہ خلافت تو صرف 30 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، اس کا کیا کریں گے؟ لہٰذا کنفیوز ہیں جن لوگوں نے صاحبان امر، معصوم 12 اماموں کو، 12 اللہ کے جانشینوں کو، اللہ کے نبی کے جانشینوں کو اور اللہ کی ان 12 حجتوں کو نہیں مانا، وہ کنفیوز ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کے بعد بھی آپ کو واضح طور پر، اور عجیب بات ہے پھر اسی حدیث کے نیچے ایک اور حدیث آ جاتی ہے، اور وہ حدیث بھی عجیب ہے، باب ما جاء ان الخلفاء من قریش الى ان تقوم الساعہ، الى ان تقوم الساعہ۔ یہاں پر امام مہدی کو کہتے ہیں کہ وہ خلفاء میں سے ہی 12ویں ہیں، اور وہ 12ویں بھی اہل بیت رسول کی طرف سے ہیں، یعنی من اہل بیتی، المہدی من اہل بیتی۔ اب عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے تو ایک طرف خلافت کا سارا جو وقت تھا اس کو 30 سالوں کے اندر سمیٹ دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک سلسلہ چلنے والا ہے اور وہ آخری جو ہے وہ امام مہدی ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ کنفیوژن کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کنفیوژن سے نکلنے کے لیے آئیے جو قرآن و سنت میں جو صحیح بات ہے اس کو مانیے۔ قرآن نے کہا کہ صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے رسول کے بعد۔ صاحبان امر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا، علی پہلے، آخر میں مہدی، یہی 12 خلفاء جن کی اطاعت واجب، یہی 12 امیر جن کی اطاعت واجب، یہی 12 امام جن کی اطاعت واجب، یہی اللہ کے نبی کے 12 وصی جن کی اطاعت واجب، جس کو مس کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کیوں کوئی بات کریں؟ قرآن کو ہم نے رکھا، حدیثوں کو رکھا، اور حوالے بھی سارے اہل سنت کے دیے، اور شیخ صاحب کا وہ فارمولا بھی ہم نے اپنایا کہ ان حدیثوں پر تکیہ کریں اور انحصار کریں کہ جو دونوں مکاتب فکر میں مشترکاً پائے جاتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں ایسی سوچ کو کہ جو کم از کم اتحاد کے اس پلیٹ فارم کو ہم سب کے سامنے رکھتی ہے، یہ سوچ کہ ہم مشترک حدیثوں پر آ جائیں۔ ہم نے اہل سنت کی کتابوں کے سارے حوالے آپ کی خدمت پیش کیے، مزید حوالے ہیں، آپ کہیں نہ جائیے، آج کچھ حوالے دے رہے ہیں، لیکن یہ صرف تھوڑی سی جھلک ہے۔ جب ہم آئیں گے نا خلافت کے بارے میں کہ وہ منصوص من اللہ ہے اور قرآن سے کوئی مذاق نہیں ہے، جو قرآن کا